اب یہ سوال تو عمران خان صاحب نے چیف جسٹس کے اوپر اٹھایا اور چیف جسٹس کے انصاف کے اوپر اٹھایا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ جمہور نامہ کے ساتھ میں ہوں عمیر خان۔ ناظرین، آج بات کریں گے کل جو سپریم کورٹ میں سنی اتحاد کونسل کی محسوس نشستوں کا جو کیس سنا جانا ہے، وہ فل کورٹ اس کی سماعت کرے گا اور اس کی سربراہی کرے گا قاضی فائز عیسیٰ، یعنی کہ پاکستان کے اس وقت کے چیف جسٹس۔ اس سے پہلے اگر ہم بات کریں تو لاسٹ ٹائم جو نیب ترمیم کیس میں عمران خان صاحب پیش ہوئے تھے اور اس کے اوپر سماعت ہوئی تھی، اس پر سپریم کورٹ کا باقاعدہ طور پر حکم نامہ تحریری شکل میں جاری ہو چکا ہے۔ اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ ہمیں لگتا تھا، ہمیں شبہ تھا کہ ایک پارٹی کا سربراہ یعنی کہ عمران خان جب اسے کورٹ میں پیش ہونے کا موقع دیا جائے گا تو وہ سیاسی گفتگو کرے گا، اور وہ آگے مزید لکھتے ہیں کہ اس میں عمران خان صاحب نے ویسا ہی کیا۔ انہوں نے جو کیس تھا اس کے اوپر گفتگو کرنے کے بجائے انہوں نے ان کے ساتھ جو جیل میں روا رکھا گیا سلوک ہے اس پر انہوں نے بات کی، اور اس کے علاوہ انہوں نے الیکشن میں دھاندلی کے اوپر بات کی۔ انہوں نے اپنے جو دیگر مسائل تھی اس کا ذکر کیا، اور اس چیز کا انہوں نے ذکر نہیں کیا جس چیز کے لیے انہیں عدالت میں پیش ہونے کا موقع دیا گیا تھا۔ اب میں عمران خان صاحب نے ایک اور بات اس میں کی تھی چیف جسٹس کو، اسی پیشی میں انہوں نے کہا تھا کہ میں نے پاکستان میں جو ہمارے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہیں، انسانی حقوق کو پامال کیا جا رہا ہے، اس حوالے سے میں آلریڈی آپ کو 2 خطوط لکھ چکا ہوں۔ اب جب انہوں نے عمران خان صاحب نے چیف جسٹس سے یہ بات کی تو اس کے بعد چیف جسٹس کیسے یعنی کہ وہ اپنی دفاع نہ کرے۔ اب یہ سوال تو عمران خان صاحب نے چیف جسٹس کے اوپر اٹھایا اور چیف جسٹس کے انصاف کے اوپر اٹھایا، عدالتوں کے انصاف کے اوپر اٹھایا کہ ایک طرف سے ملک میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور دوسری طرف سے میں اس کے اوپر خطوط پہ لکھ چکا ہوں عدالت کو، لیکن پھر بھی آپ اور آپ کی عدالتیں اس پر کوئی کارروائی نہیں کر رہی۔ تو اس وجہ سے چیف جسٹس اب یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ عمران خان صاحب نے جو کہا تھا وہ درست کہا تھا، کیونکہ چیف جسٹس جس طرح وہ کھیل رہے ہیں اور جس طرح وہ پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان صاحب کے حوالے سے جو وہ تاثرات رکھتے ہیں، وہ آج کی بات نہیں، وہ کوئی نئی بات نہیں، وہ شروع سے ہی عمران خان صاحب اور پاکستان تحریک انصاف کے خلاف ان کے کافی ایسی چیزیں ہیں جو کہ ریکارڈ کا حصہ ہیں۔ اس کے علاوہ کل جب اس کیس کے اوپر سماعت ہونی ہے اور چیف جسٹس کی سربراہی میں، تو یہ ایک سوالیہ نشان اس کیس کے اوپر ہوگا۔ ایک طرف سے پاکستان تحریک انصاف یہ مطالبہ کر چکی ہے، ان کی کور کمیٹی نے یہ فیصلہ کر لیا تھا، انہوں نے اناؤنس کر لیا تھا کہ چیف جسٹس اپنے آپ کو پاکستان تحریک انصاف کے معاملات سے اور خاص کر یہ جو کیس ہے سنی اتحاد کونسل کی نشستوں کے حوالے سے محسوس، اس سے اپنے آپ کو الگ کر دے۔ اس کی ایک اور وجہ یہ بھی ہے کہ سنی اتحاد کونسل کی جو نشستیں ہیں وہ اگر باقی پارٹیوں کو مل گئیں، یعنی کہ جو اقتدار میں اس وقت بیٹھی ہوئی ہیں ان کو اگر وہ نشستیں مل گئی تو ان کی 2/3 میجارٹی ہو جائے گی جس طرح پہلے تھی، اور وہ پھر جو ایکسٹینشن دینا چاہتے ہیں چیف جسٹس کو اور باقی کچھ لوگ ہیں ان کو، وہ پھر ایکسٹینشن دے سکیں گے۔ اس سے چیف جسٹس کو بھی فائدہ ہوگا، اور یہ کیس اگر چیف جسٹس سنتا ہے تو یہ بھی اس کے ذاتی مفاد کے حوالے سے آ جاتا ہے، اور وہ حکومت کے ساتھ مل کر پوری کوشش کرے گا اس ابھی تک کے جو حالات ہیں، صورتحال ہے، جس طرح وہ پاکستان تحریک انصاف کے خلاف کھل کر کھیلنا چاہتے ہیں یا اندر سے کھیلنا چاہتے ہیں، تو اس سے یہ ان کے اوپر ایک سوالیہ نشان لگتا ہے کہ وہ اگر یہ کیس سنیں گے تو اس میں وہ انصاف نہیں کر پائیں گے۔ کل جب یہ کیس سنا جائے گا تو حالات مزید واضح ہو جائیں گے کہ حالات نے کس طرف جانا ہے اور کیا انصاف ہوتا ہوا نظر آئے گا بھی یا نہیں۔ اس کے علاوہ عمران خان صاحب نے جو ویڈیو شیئر کی تھی حمود الرحمان کمیشن کے بارے میں، اس پر ایک رولا پڑ گیا ہے، اور وہ رولا یہ ہے کہ ہر آئے دن عمران خان صاحب کے لوگوں کو یہ نوٹسز مل رہے ہیں، اور عمران خان صاحب کو جو ٹیم بھیجی گئی تھی FIA کی جیل میں ان سے تفتیش کرنے کے لیے، اور اس کے علاوہ جو اپوزیشن ہے یعنی کہ حکومت میں عمران خان صاحب کے خلاف جو لوگ ہیں وہ اس پر روز واویلا کر رہے ہیں کہ یہ عمران خان صاحب نے غداری کی ہے۔ اب یہاں پر سوال یہ اٹھتا ہے کہ اس سے پہلے بھی کافی لیڈرز، جس میں نواز شریف، جس میں زرداری، جس میں مریم نواز، جس میں پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے باقی لیڈرز بھی حمود الرحمان کمیشن کے بارے میں بات کر چکے ہیں، لیکن ابھی اگر مقدمہ عمران خان صاحب کے خلاف ہونا ہے تو اس سے پہلے جن لوگوں نے خود یہ بیان دیے تھے، خود ٹویٹس کی تھی، ان کے خلاف اصولی طور پر یہی بنتا ہے کہ ان کے خلاف مقدمات درج ہوں، جس میں مریم نواز سری فہرست ہیں، نواز شریف ہیں اور اس کے علاوہ باقی لوگ ہیں۔
جنہوں نے اس کے بارے میں پہلے بات کی تھی وہ آج حکومتوں میں بیٹھے ہیں، لیکن عمران خان صاحب اس وقت ایک ایسی پوزیشن پر ہیں کہ وہ اگر اچھی بات بھی کرے تو حکومت یا ان کے مخالفین کوشش کرتے ہیں کہ ان کو کس طرح مقدمات میں مزید پھنسایا جائے۔ اب اگر مقدمات ہونے ہی ہیں، عمران خان صاحب کو اس کیس میں پھنسانا ہی ہے، تو باقی لوگوں نے جو ٹویٹس کی تھی یا بیانات دیے تھے ان کا کیا ہوگا؟ وہ ریکارڈ کا حصہ ہے۔ یا اگر عمران خان صاحب کے اوپر مقدمہ درج کر بھی لیں تو پھر یہ جب عدالتوں میں جائے گا، اعلیٰ سطح عدالتوں میں جائے گا اور یہ کیس سنا جائے گا تو وہ وہاں پر فارغ ہو جائے گا، کیونکہ اس کیس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ جو کمیشن رپورٹ تھی وہ آج تک شائع نہیں کی گئی، اور پاکستان تحریک انصاف آج کل یہ مطالبہ کر رہی ہے، خاص کر جب یہ انہوں نے اس کا رولا ڈالا ہوا ہے، اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف یہ مطالبہ کر رہی ہے اس کمیشن کو پبلک کیا جائے۔ اس کے علاوہ جو جاوید ہاشمی ہیں، سینئر سیاستدان ہیں، انہوں نے یہ بات کی ہے، سٹیٹمنٹ جاری کیا ہے کہ عمران خان صاحب نے جو ویڈیو شیئر کی تھی وہ بالکل جائز ہے اور اس میں انہوں نے کوئی بھی غلط چیز نہیں کی، اور جو تاریخ کا حصہ ہے حمود الرحمان کمیشن وہ پبلک ہونا چاہیے۔ یعنی کہ جو باقی لوگ ہیں وہ بھی اس چیز کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں، سوائے حکومتی جو اتحادی لوگ ہیں ان کے، سارے لوگ اس چیز کو مان رہے ہیں کہ حمود الرحمان کمیشن ایک حقیقت ہے اور اس کو پبلک ہونا چاہیے اور اس پر اس طرح کے مقدمات نہیں بنائے جا سکتے۔ اس کے علاوہ آج مولانا فضل الرحمان نے مظفر گڑھ میں ایک جلسے سے خطاب کیا ہے۔ اس خطاب میں انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کو ٹارگٹ کرتے ہوئے بہت جاندار خطاب انہوں نے کیا، بہت اگر ہم اسے کہیں کہ ایک خطرناک قسم کا خطاب انہوں نے کیا۔ اسٹیبلشمنٹ کو انہوں نے ٹارگٹ کیا اور ان کو تنقید کا نشانہ بنایا۔ انہوں نے کہا کہ غدار ہم نہیں ہیں بلکہ غدار یہ لوگ ہیں جو کہ ہمارے اوپر غداری کے مقدمات درج کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان ٹوٹا اور انہوں نے غداری کی پاکستان کے ساتھ، یہ آئین کے محافظ نہیں ہیں بلکہ پاکستان کے ساتھ غداری کرنے والے لوگ ہیں۔ انہوں نے کافی ایسی باتیں کی جو کہ عام طور پر ایک عام سیاستدان نہیں کر سکتا۔ اب یہ جو فضل الرحمان نے جو سٹینڈ لیا ہے، جو پوزیشن اختیار کی ہے، وہ مانی حیض ہے، وہ ایک انہوں نے جرحانہ انداز اپنایا ہے اور وہ اداروں کو خاص کر تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں۔ اب یہاں پر ضرورت ایک چیز کی ہے، وہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف ایک طرف اور فضل الرحمان دوسری طرف، حالانکہ دونوں کا موقف ایک ہے۔ اب اگر یہ کسی نتیجے پر پہنچنا چاہتے ہیں اور حقیقی معنوں میں پاکستان میں آئین اور قانون کو بالا تر دیکھنا چاہتے ہیں تو پھر ان دونوں کو ایک ہو کر اس حکومت کے خلاف یا انصاف کے لیے یا آئین کی حکمرانی کے لیے اتحاد کرنا ہوگا، اور یہی وقت کی ضرورت ہے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی۔ عمیر خان کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔